السلام علیکم ڈیئر ویورز، دس از مدثر قیوم۔ آج میرا پہلا دن ہے یوٹیوب کے اوپر۔ میں اپنی جو ہے پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ایکچولی میرا جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو میرے نوجوان ساتھی ہیں جو ابھی گریجویٹڈ ہوئے ہیں، بیسیکلی میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کامرس سے ہے، مڈ سے میں نے ایم کام ان فائنانس کیا ہوا ہے، بی کام پھر میں نے ایم کام کیا ہوا تھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پاکستانیوں کے ساتھ، کہ کیسے میں نے کیا کیا ڈیفیکلٹیز فیس کی ہیں جاب کو ہنٹ کرنے کے لیے۔ بیسیکلی جو ہے اسٹڈی میں جو ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ جو جاؤ گے تو آپ کو اتنا پیکج سٹارٹ میں مل جائے گا، ایسا مل جائے گا، ویسا ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ہماری پریپریشن بالکل بھی نہیں کروائی جاتی ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم انٹرویو میں کیسے اپیئر ہوں گے، کیا اس کی ہماری انٹرویو کی کیا تیاری ہونی چاہیے ہماری۔ تو جو میرا خود کا ایکسپیرینس ایسے رہا ہے کہ میں نے خود جب میں نے ایم کام کیا تھا تو ذات سی بات 1-2 سال جو ہے میں نے بہت اسٹرگل کی، پاکستان میں رہا، وہاں پہ اسٹرگل کرتا رہا۔ مجھے وہاں پہ کہیں پہ بھی کچھ آپ کہہ لو کہ ڈھنگ کا جاب نہیں میں ڈھونڈ پایا وہاں پہ۔ تو اس کے بعد مجھے بینک میں جاب ملی ایک، میں نے کی تقریباً 2 سال وہ جاب، بٹ وہ میرا ماننا ایسا ہے کہ وہ جو جاب ہے بس وہ میں اس کو یعنی کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ پاکستان کے حالات جیسے ہیں آپ کو پتہ ہے، اور ان ارننگ جو سٹارٹ ارننگ ہے وہ آلموسٹ 20,000 جو ہے وہ پے کر رہے تھے مجھے۔ آپ کو پتہ ہے سٹارٹ کے اندر تو چلو ٹھیک ہے، 2 سال بعد اگر آپ کا انکریمنٹ ہے وہ 1,000 یا 800 روپیہ لگتا ہے، تو یعنی جو اپ کمنگ جو ڈیز ہیں ان میں سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے بیسیکلی جو کیسے ریکوائرمنٹ تھی، جو بینک کی جاب بھی ہے وہ مجھے کیسے ملی، اس کا کیا طریقہ کار ہے، میں نے کیا کیا مشکلات دیکھیں، کیا کیا میں نے فیل کیا، انٹرویوز میرے کیسے ہوئے، کیا کیا ان میں نے مشکلات دیکھی، میری پریپریشن کیسی تھی، اگر خراب تھی تو کیوں تھی، اور اگر صحیح ہوئی تو کیوں ہوئی، اللہ پاک نے کیسے مجھے راستے دکھائے۔ تو میں اب بیسیکلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپ کمنگ ویڈیوز کے اندر آپ لوگوں کو یہ چیزیں سکھاؤں کہ اگر آپ یہاں پاکستانی مارکیٹ میں ہیں تو آپ کیسے یعنی جاب کو سرچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سعودی عربیہ یا کسی بھی کنٹری، گلف کنٹری میں موو کرتے ہیں، میں جیسا کہ ابھی سعودی عربیہ میں جاب کر رہا ہوں، تو کیسے اگر آپ ادھر جاب موو کرتے ہو تو آپ کو، اگر آپ کی فیلڈ کامرس ہے تو اکاؤنٹنگ کا بیک گراؤنڈ ہے آپ کا، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ادھر آ کے، کیسے آپ جاب کو سرچ کرو گے۔ اگر آپ جاب کو سرچ کرو گے، آپ کی سی وی کی کیا ہیڈ لائن ہونی چاہیے، سی وی کیسی ہونی چاہیے آپ کی، اور کہ آپ کا جو انٹرویو ہے اس کے لیے آپ کو کیا تیاری کرنی چاہیے۔ بیسیکلی میرا یہ موٹیو ہے کہ جو میرے ساتھی ہیں، جو میرے پاکستانی ہیں، جو جتنے بھی فارنر ہیں وہ ادھر آتے ہیں سعودی عربیہ میں، وہ جاب کو کیسے سرچ کریں، کیونکہ میں جب آیا تھا میرے لیے بالکل نئی مارکیٹ تھی، کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ پاکستان سے، تو مجھے پاکستان میں کچھ خاص سوٹ نہیں کیا تھا جاب کے حوالے سے۔ میں کہہ رہا ہوں جیسے وہ میرا پیارا پاکستان میرا کنٹری ہے، ظاہر سی بات ہے میرا بچپن ساری زندگی وہاں پہ گزری ہے، میں دل و جان سے اسے پیار کرتا ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے باہر آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم روزگار کے لیے ادھر آتے ہیں۔ جب میں روزگار کے لیے آیا تھا، نئی مارکیٹ تھی، ہر چیزیں نئی تھی، پھر اللہ نے میرے لیے رستے بنائے، سارا کچھ کھولا، مجھے بتایا کہ مدثر تم ایسے ایسے کرو، ایک حساب سے میرے رب نے میرا بازو پکڑ کے میرے لیے رستے کھولے، پھر مجھے سکھایا، میں نے چیزیں دیکھیں کہ سی وی کو کیسے، اس میں کیا امپروومنٹ لے کے آؤں میں اپنی سی وی کے اندر، کیا چیزیں ایسی ڈالوں کہ میں جو جانتا ہوں وہ مجھے سی وی کے اندر ڈالنا چاہیے۔ کیا میں ایون کہ میری جو میں اوپر میں ایم کام وغیرہ لکھ رہا ہوں کہ جو میری JDs ہیں، جاب ڈسکرپشن ہے، وہ میں نے بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ لکھی ہوئی تھی، مجھے پتہ نہیں تھی ایون کہ میں وہ انٹرویور مجھ سے اگر پوچھ لیتا کہ یہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے کہ آپ کا یہ ایکسپیرینس ہے، اب اس کو کیسے کرتے ہو، اس کو آپ کیسے ایلیبوریٹ کرو گے، میں اس کو وہ نہیں کر پاتا تھا، مطلب کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا منٹو سے کہ یہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ پھر میں نے یہ اپنی جتنے بھی میرے انٹرویو ہوئے، اللہ پاک نے میرے الحمدللہ میرے ساتھ یہ اچھا چانس رہا کہ اللہ پاک نے مجھے انٹرویو کا کافی چانس دیا، کافی موقع ملا، میں نے انٹرویو سے بہت کچھ سیکھا، پھر وہاں پہ دیکھا کہ کیا کیا چیزیں وہ پوچھتے ہیں۔ بیسیکلی اکاؤنٹنگ جو جاب ہے وہ کس سے ریلیٹڈ ہے۔ میرا مقصد تھا، ہم نے پڑھا تو ہوا ہے اکاؤنٹ کا، لیکن جو وہ ٹوٹلی جو ہم پڑھا ہوتا ہے، ہم جو جتنے بھی فریش گریجویٹ ہوتے ہیں، ہمارا یہ اب سال ڈیڑھ کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہوتا بیسیکلی یہ ہے کیا،
چیزیں کیا چل رہی ہوتی ہیں، ہمیں کیا پڑھایا گیا ہے اور اس کا مقصد کیا تھا بیسیکلی، یہ چیزیں ہم سب بھول کے ہوتے ہیں. جب انٹرویو میں بیٹھ کے وہ تو جاب کے حوالے سے آپ کو کرے گا کہ یہ بندہ ماسٹر ہے، یہ پڑھ کے آیا ہے، اس کا کیا طریقہ کار، اس کو وہ پوچھیں گے، وہ ان کو تو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا نہیں بھئی یہ تو نئی بندے کو اس کا کچھ یعنی ایکسپیرینس تو چلو نہیں ہے یا نہیں ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، کچھ خاص چیزوں کا بھی نالج نہیں ہے. تو میں یہ چیزیں کوشش کروں گا کہ اپنے بھائیوں کو سکھاؤں، یہ نئی چیزیں آپ کے سامنے لے کے آؤں. انٹرویو کو آپ نے کیسے پریپیئر کرنا ہے، یہ آپ کو یہ انشاءاللہ بتاؤں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں انٹرویو میں پوچھی جا سکتی، بیسیکلی بیسکس آف اکاؤنٹس کیا ہیں، میں آپ کو یہ چیزیں سکھانا چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ آپ میری ویڈیو دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ ہوپ فلی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. اور میں کوشش کروں گا کہ اپنا جتنا بھی ایکسپیرینس ہے، جو میں جانتا ہوں تھوڑا بہت، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. تھینک یو. السلام علیکم.